السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات بڑی خوبصورت آسان انداز میں پیدا کی۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت میں اعلیٰ اور عرفہ ایک مقام حاصل ہے، اسی طرح میرے اللہ نے اس کی امت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، نعمتیں ان پہ اوپر نچھاور کی ہیں۔ ان ساری نعمتوں میں ایک رمضان المبارک کی نعمت ہے، اس میں روزے رکھنا بہت بڑی برکت والی بات ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک میں جو ہم روزے رکھتے ہیں فرض کر دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے امتوں پر بھی فرض تھے۔ اب ساتھ ساتھ ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے امتوں پر بھی فرض تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ میں تقویٰ پیدا ہو۔ گویا یہ ایک مشق ہے، ایک اپنے آپ کو اس ٹریک پر چڑھانے کا ایک طریقہ ہے کہ جو روزے رکھے گا، روزے کے ساتھ ساتھ اپنے اصلاح کرتا رہے گا، اپنے لیے مطلب وہ سارے معاملات دیکھتا رہے گا، جو غیر شرع ہے وہ نکالتا رہے گا، جو شریعت کے مطابق ہے اس پہ ریہرسل کرے گا، اپنی زندگی کو اس پر لگا دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا کہ تقویٰ پیدا ہوگا۔ اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں جو بہترین انسان ہے وہ ہے جس کا تقویٰ زیادہ ہے۔ اب دیکھو نا، پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ انسانوں میں اعلیٰ درجے کے انسان اور اللہ کے ہاں بڑی عزت والے انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والے ہیں۔ اور پوری امت میں اور زیادہ درجے والے انسان کون ہیں؟ جن میں تقویٰ زیادہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ گھر سے نکلے ہیں، ہر سٹیپ پہ آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، آپ کی نظریں اٹھ رہی ہیں، آپ دل میں سوچ رہے ہیں میں رب اس نظروں پہ پکڑ تو نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بات کر رہے ہیں، زبان سے نکلنے سے پہلے آپ سوچیں گے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ تو نہیں ہوگی۔ اچھے بول بولیں، اگر برا بول زبان سے نکل رہا ہے تو آپ کے وہم و گمان میں اور خیالات میں اور ذہن میں، دل میں فوراً خیال جائے کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوں گے، تو زبان کو روک لو۔ یہ ہے ریہرسل، اور یہ بہترین ریہرسل روزے کی حالت میں ہے۔ روزے جو ہم رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ تقویٰ پیدا ہو اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام ہو، اور یہ وہی ہے ریہرسل جو پہلے قوموں کو دی گئی۔ لیکن پہلی قوموں والی ریہرسل یعنی وہ روزے رکھنے میں تقویٰ پیدا کرنا، اس میں اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم لوگوں میں فرق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک شروع ہونے والا ہوتا تو بار بار ارشاد فرماتے، 7 چیزیں ارشاد فرماتے، 7 باتیں بار بار دہراتے تاکہ ہمارے دل و جان میں اتر جائے اور لوگ اس کی طرف سوچنا شروع کر دیں۔ اس میں جو 7 باتیں ہیں، سب سے پہلے ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ساری برکتیں اترتی ہیں، بہت ساری برکت۔ اب آپ خود دیکھ لیں، پورے سال میں ہم اتنا نہیں کھاتے جتنا افطاری کے وقت ہمیں اللہ رب العزت نصیب فرماتے ہیں، ہمیں موقع ملتا ہے کھانے کا۔ ہر وہ چیز جو دل میں سوچیں گے وہ ملنی ہی جائے گی۔ تو اس میں پھر برکت کیا ہوتی ہے کہ آپ بڑے شوق سے خوش ہو کے کھاتے ہیں، ایک بات۔ دوسری، عام جو مریض ہیں وہ روزے رکھنے کی حالت میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی برکت ہے۔ وہ دوائیاں چھوڑ بھی دیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہوتی۔ اکثر میں نے دیکھے شوگر والے مریض جو عام حالات میں اگر کھانا پینا چھوڑ دیں تو وہ لاغر ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر روزے رکھیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، دوائی بھی چھوڑ دیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ 1 مہینہ اتنی برکت والا ہے، ہر چیز میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، ہر چیز میں۔ اور اس میں ہمارے کھانے پینے میں برکت ہے، ہمارے معاملات میں برکت ہے، ہمارے سارے کاروبار میں برکت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ صرف سوچ ہے کہ ہم نے اپنے ٹریک کو کیسے بدلنا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتے کہ اللہ رب العزت مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت خاص متوجہ ہوتے ہیں اس رمضان المبارک میں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ایک فرد پر اللہ رب العزت کی توجہ بڑھ جاتی ہے. یعنی یہاں تک کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ میری حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اب دعا کریں گے ان دعاؤں پہ آپ نے آمین کہنا ہے. کتنی بڑی شان ہے. اور مطلب اللہ رب العزت چونکہ متوجہ ہوتے ہیں، جو مانگے دن میں بار بار مانگے، اللہ سے مانگے، خوب مانگے، اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. جو آپ نے رزق کے لیے کہا تو رزق کی فراوانی کر دیتے ہیں. آپ نے اپنی عمر میں صحت مانگی تو صحت عطا فرما دیتے ہیں. ہر چیز متوجہ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں اگر کسی کے ہاں ہم مہمان بن جائیں یا کوئی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے، ہم اس کی طرف توجہ نہ دیں، وہ پوری توجہ سے بیٹھا ہے، ہم توجہ نہ دیں تو کتنی بری بات لگتی ہے کہ دیکھو جی میں اس سے بات کر رہا ہوں اور یہ توجہ نہیں دے رہا. اور اگر وہ سامنے مخاطب یا جس سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں وہ پوری توجہ میں ہے اور دوسرا بندہ متوجہ نہ ہو تو کتنا برا سا لگتا ہے. اس رمضان المبارک میں اللہ رب العزت پوری توجہ سے ہر امتی کو دیکھ رہے ہیں، ہر انسان کو دیکھ رہے ہیں، ہر اس کو جو اپنے اصلاح کرنا چاہتا ہے. اور یہ وہ موقع ہے جب جیسے لوہا گرم ہوتا ہے نا، لوہار بھٹی سے نکالتا ہے تو فوراً چوٹ لگاتا ہے کیونکہ اس وقت چوٹ اثر لگتی ہے. اگر ٹھنڈا لوہا ہو جائے تو پھر اثر نہیں لاتی. یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ مہینہ ہے، وہ بابرکت مطلب لمحات چل رہے ہیں. روزے کی حالت میں ہم اگر اپنی اصلاح کرنا چاہیں تھوڑی سی محنت پہ اصلاح ہو جائے گی، اللہ رب العزت فوراً قبول فرمائیں گے. ہم اپنی زندگی کا رخ بدلنا چاہیں تو تھوڑی سی محنت سے ہو جائے گا. ایک تو روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے. آنکھ کا استعمال اچھا ہو جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور زبان کا استعمال اچھا ہو، ہاتھ کا استعمال اچھا ہو، سارے معاملات اچھے ہوں. ایک طرف سے تو روزہ آپ کو مطلب ایک ٹریک دے رہا ہے اور دوسری طرف سے اللہ رب العزت متوجہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کوشش تو کریں. جب انسان کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے فرض کیا میں یہاں سے اسلام آباد جانا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہلے نیت کروں گا کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے فلاں کام کے لیے، پھر میں گھر سے نکلوں گا، 2-4 قدم اٹھاؤں گا، پھر جا کے گاڑی ملے گی اور میں سفر شروع کروں گا. تو اس کا مطلب میں خود ایفرٹ کروں گا تو پھر پہنچوں گا نا اسلام آباد. صرف میں نے سوچ لیا اور ایفرٹ نہیں کی تو میں کیسے پہنچوں گا؟ ممکن بھی نہیں. اور یہ لمحات ہیں کہ آپ ایفرٹ کرو اللہ رب العزت کہ اس ٹریک پر چلنے کی جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے. اور یہ بہترین لمحات ہیں. ایک تو ہم روزے کی حالت میں ہیں، دوسرا اللہ رب العزت متوجہ ہے. دوسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ اللہ اس رمضان المبارک میں متوجہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 باتیں ہو گئی. پہلی بات کیا تھی کہ برکتیں نازل ہوتی ہیں. دوسری بات کیا ہے اللہ رب العزت متوجہ ہوتے ہیں. تیسری ہے کہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہر چیز پہ رحمت. اب دیکھو رحمتیں کس طرح کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم مطلب ہے کہ جہاں پہ کوئی رزق وہ ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے تو فرشتے قریب جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں. دور دراز جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی قریب ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ یہاں تک کہ پہلے ایک حلقہ بنتا ہے، اس کے اوپر پھر دوسرا حلقے پہ حلقہ بنتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی شمار فرمائے. اور پھر اللہ رب العزت کے یہاں جب جاتے ہیں تو اللہ رب العزت گو کے سب کچھ جاننے کے باوجود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہاں پہ تھے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے تو ہم ان کے قریب تھے. تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ گواہ رہنا، میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے ان کو اتنی عنایات دی. کیا مانگ رہے تھے جی؟ وہ آپ سے ڈر رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، میں نے قبول کی. وہ جنت مانگ رہے تھے، میں نے جنت دی. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بے شمار فرمائے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آج کل کے لمحات بڑے قیمتی ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بات میں نے بتائی کہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، پھر اللہ رب العزت متوجہ ہوتے ہیں، پھر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. چوتھی بات ہے خطائیں معاف ہوتی ہیں. گناہ جتنے مرضی ہو انسان کے، جب سچے دل سے توبہ کرے گا
اللہ رب العزت ان لمحات کے صدقے، رمضان المبارک کے صدقے، روزے کے صدقے وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب بندہ مانگے تو صحیح نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، یا ایسے ہی کہہ دیا توبہ توبہ اللہ معاف کرے اللہ معاف، نہیں، دل کی گہرائیوں سے توبہ کرنی ہوتی ہے، سارے گناہوں کو سامنے لا کے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ پردہ ڈالا ہے، ہر بندہ گنہگار ہے، اور بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اور توبہ کب ہوتی ہے؟ جب اللہ توفیق دیتے ہیں، جب انسان خود چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں، میں اس راستے کو چھوڑوں، نیا راستہ اختیار کروں، اس کے لیے ریفسل ہے۔ ان دنوں میں بہت جلدی یہ معاملات حل ہوتے ہیں، جو عام مطلب دنوں میں آپ سمجھے کہ جو سفر عام دنوں میں ایک مہینے کا ہے، وہ کچھ دنوں کا یا لمحات میں آ جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنی اصلاح جو سال ہر سال ہوگی وہ ان دنوں میں بہت جلدی ہو جائے گی، کوشش کرنا ہے۔ 4 باتیں ہو گئی، 5ویں بات ہے قبولیت کی، دعاؤں کی قبولیت کی۔ جب میرا رب یہ لمحات آتے ہیں، روزے کی حالت میں آپ ہوتے ہیں، روزہ رکھتے وقت سحری کے وقت آپ جو دعا کریں گے قبول ہوگی، افطار کے وقت جو دعا کریں گے قبول ہوگی۔ پورے دن میں بار بار دل میں کوئی دعا کرتے رہیں، اپنی اصلاح کرتے رہیں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے رہیں، اپنے لیے وہ راستہ اختیار کریں جو سیدھا جنت میں جاتا ہے، جہنم والے راستوں سے بچتے رہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ میرا رب ان دنوں میں معاف فرماتا ہے، دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں۔ اور دعا قبول ہونے کے 3 درجے بتائے ہیں علماء کرام نے، اللہ والوں نے۔ پہلا درجہ یہ ہے، آپ نے جو دعا کی، فرض کیا جی آپ نے دعا کی ہے کہ آپ کے فرسٹ ڈویژن آ جائے پیپروں میں، ہوتا کیا ہے فرسٹ ڈویژن نہیں آتی، آپ مایوس نہ ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشادات کی روشنی میں، یہ اس کا مفہوم مطلب ہے کہ اگر وہ دعا قبول نہ ہو، کہ آپ نے چاہا کہ فرسٹ ڈویژن آ جائے، نہیں آئی، آپ پریشان ہو گئے کہ میں نے تو دعا کی تھی، اور رمضان میں دعا قبول بھی ہوتی ہے، اور سچے دل سے دعا کی تھی، اور علماء کرام فرماتے ہیں قبول ہوتی ہے، تو یہ تو نہیں ہوئی، میرا فرسٹ ڈویژن تو نہیں آئی۔ اس کا دوسرا رخ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بدل میں آپ کا ذہن، میرا رب کھول دے گا، آپ کا ذہن، آپ کا دل کھول دے گا، نیکیوں میں بڑھنے کی استطاعت پیدا ہو جائے گی، یا اس کے نعم البدل، یعنی آپ کے نمبر تو اچھے نہیں آئے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کوئی ایسی نعمت دیں گے جس کی آپ کو ضرورت تھی، اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے لیے ضروری ہے، میرا رب وہ راستے کھول دے گا۔ دوسری بات ہو گئی، یعنی وہ دعا ایز اٹ از قبول نہیں ہوتی، اس کے عوض کوئی اور دعا قبول ہو جاتی ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، جو آپ نے دعا کی بھی نہیں، لیکن میرا رب وہ راستے کھول دیتا ہے۔ تیسری بات جس کے لیے آخرت والے دن بندہ مطلب خواہش کرے گا، کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، تیسری صورت کیا ہوتی ہے؟ اس کے عوض نیکیاں ملتی ہیں، نیکیوں کے انبار نظر آئیں گے، بڑے بڑے پہاڑوں کے بقدر نیکیاں نظر آئیں گی۔ انسان خود حیران ہوگا کہ میں نے اتنی نیکیاں تو کی نہیں جتنی نظر آ رہی ہیں۔ پھر فرشتے کہیں گے جو آپ دعائیں کرتے تھے تو دنیا میں جو دعائیں قبول نہیں ہوئی، میرے رب نے ان دعاؤں کے عوض آپ کو یہ نیکیاں عطا کی ہیں۔ یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کی۔ اب اگر یہاں پہ دعا قبول نہ ہو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے عوض دوسری کوئی دعا یہ دنیا میں قبول ہو گئی، اگر وہ بھی نہیں ہوئی تو اس کے عوض آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسا ہی فرمائیں گے اور ایسا ہی کریں گے۔ اب چھٹا ہے معاملہ کہ فرشتے تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے کے سامنے اللہ رب العزت فخر محسوس کرتے ہیں، دیکھو میرے انسان میری اطاعت میں سارا دن بھوکے پیاسے رہے، تنہائی میں جا کے پانی بھی پی سکتے تھے، کھانا بھی کھا سکتے تھے، اور انہوں نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے اوپر ان سب چیزوں کو حرام کیا، کیونکہ میں نے حکم دیا تھا کہ روزہ رکھو۔ تو وہ تنہائی میں سب کے سامنے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا انہوں نے، یہ میرے خاص بندے ہیں، آپ گواہ رہنا، اور مجھے ان پہ فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی بے شمار فرمائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ فرشتے تک انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور انسانوں کے معاملات پر اللہ رب العزت فخر کرتے ہیں۔ یہ ایسے خوبصورت لمحات ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اپنے ٹریک بدلنے کا آسان راستہ ہے اور مختصر ترین وقت لگتا ہے۔ پھر 7ویں بات ہے کہ جو نفس ہے، ہماری خواہشات ہیں، وہ قابو میں آ جاتی ہیں۔ روزے کی حالت میں
وہ جو خواہشات عام دنوں میں ہوتی ہیں وہ چیز نہیں رہتی. جسم کے اندر جو گناہ کرنے کا مادہ ہے یا گناہ کرنے کے لیے ایک خواہشات ابھرتی ہیں وہ رمضان المبارک میں کم ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ میرے رب کی طرف سے عنایات ہیں، نعمتیں ہیں، اور بہت بڑا فضل ہے میرے رب کا. ٹھیک ہے، یہ 7 باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہرایا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، آپ لوگ اس پہ توجہ دو اور اس سے خوب فائدہ اٹھاؤ رمضان المبارک سے، اور سارے روزے رکھو. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ 7 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسی کے مطابق اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں گے. آسان، مختصر اور آسان راستہ ہے، طریقہ ہے، اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے.